ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 10ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے سورہ بقرہ کے پس منظر کے حوالے سے یہودیوں کی تاریخ اور ان کے اخلاقی و مذہبی حالات پر گفتگو کی تھی، اور انہیں ان کا حقیقی دین یاد دلانے میں اس سورہ کی ابتدائی 15-16 کی رکوع کی اہمیت کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ناظرین، آج ہم کچھ اور تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ سورہ بقرہ کے پس منظر کی صاف اور واضح تصویر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ ناظرین، مدینہ ہجرت کے بعد اسلام کا پیغام ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ مکے میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کے اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے تھے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹا سا اسلامی معاشرہ وجود میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے سے وابستہ تمدن، معاشرت، معیشت، قانون کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کر دی، اور یہ بتایا کہ اسلام کے اساس پر زندگی کا نیا نظام کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر 23ویں رکوع میں زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جواب میں مصائب اور مظالم کے تختے مشق بنتے تھے، مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینے میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استئصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کی وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ دین کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس لیے ثابت کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، اور پھر تیسری یعنی ثالثاً بے جان و مال ہونے اور تمام ملک کے عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنیاد پر فقر و فاقہ اور ہم وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی، اور جن خطرات میں چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہو، بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا بھی تزلزل نہ آنے دیں۔ اور چوتھی قسم یعنی رابعاً وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کے پیغام کو ناکام بنانے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرہ پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خامساً یعنی پانچویں، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس دین کو فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد طرز زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تأمل نہ ہو، تردد نہ ہو، شش و پنج نہ ہو، پس و پیش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں۔ اسلام کے پیغام کی اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ عنصر تھا منافقین کا عنصر۔
اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکے کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس دین حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جائے تھے، جو ہو جاتے ہیں شروع ہو جائے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافقین کی بھی جماعت پائی جانے لگی۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے مسلمانوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسرے قسم کے منافق وہ تھے جو مسلمانوں کے دائرۂ اثر میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین سے بھی رابطہ رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے فائدہ اٹھا سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کو لے کر تردد رکھتے تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے اور خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسومات چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض و ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کی ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی ارشادات فرمائے، بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی چلی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئی۔ جی ہاں ناظرین، سورہ بقرہ کے پس منظر سے متعلق ان اہم تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی آیات کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ہر بات سمجھ میں آئے گی اور پیغام فرقان اپنی تمام تر انقلابیت کے ساتھ ہمارے دل میں اتر جائے گا۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے پروگرام سے سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو